پھر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم ضرور لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں ہم لکھ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی لکھے ہوئے، ان کے کرتوت بھی ہم نے لکھے ہوئے، بغیر حق، جو انہوں نے ناحق قتل کیا تھا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا عذاب چکھو۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین کے علاوہ یہود بھی تھے، اور وہ بعض اوقات بہت ناروا باتیں کر جاتے تھے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے، کئی گنا بڑھا دے اس کے لیے۔ اور مخلص مسلمانوں نے اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، تو اس پر یہود ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ فقیر ہے جو قرضہ مانگتا ہے ہم سے، اور ہم مالدار ہیں اسی لیے وہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم اغنیاء ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کے باقی اعمال بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان اعمال کا ان کو بدلہ دینا ہوگا، ان اعمال کی جزا یا سزا بھگتنا ہوگی۔ اور وہ کیا ہوگی کہ ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق۔ آپ دیکھیے کہ ایسی باتیں سرکشی کی باتیں ہوتی ہیں، دین کا مذاق اڑانا، آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کا حکم سن کر اس حکم میں مذاق خیز باتیں اس میں سے نکالنا، اس کی ہنسی اڑانا یا اس کے اندر ایسے چٹکلے پیدا کرنا، یہ انتہائی گھٹیا باتیں ہوتی ہیں۔ منافقین کا بھی یہی طریقہ تھا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے یہ کیوں کہا تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو اس پر کہا گیا نا باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کرنے کو اور کوئی چیز نہیں ملی تھی، اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی سارا مذاق ہے تمہارا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے لوگ اگر ایسی باتیں کریں، ایک تو وہ لوگ ہیں نا دنیا میں جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، وہ تو ایک الگ ہی کیس ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کوئی یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، وہ جو بھی کہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے نا ان لوگوں پر جو ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے احکامات اور آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایسے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا۔ آپ نے کئی سو کالڈ مسلمانوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف قرآن ہی کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی حوروں کے نام پہ، کبھی کسی کے کبھی کسی کے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی باتیں سرکشی کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پیچھے فرماتے ہیں وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو۔ اور وہ بے خوف کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انہیں بھولا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، یہ سب کچھ کھل جائے گا، اس وقت ان کو حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو سزا بھگتنا ہوگی۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، حریق کا لفظ جو ہے نا حیر قاف سے جلنا،